جی ہاں ناظرین، آج ہے 14 جنوری 2025 یعنی 13 رجب کا مبارک دن، اور اسی دن پر چینل ون کی ٹیم موجود ہے ملاڈ میں، جہاں پر منعقد کیا گیا ہے جناب مسلم عباس صاحب اور ان کی ٹیم کی جانب سے یہ سمو لگن۔ جی ہاں، تاکہ ہمارے قوم کے بچے بچیوں کو جو شادی کروانا چاہتے ہیں ان کی شادی کرنے کے لیے بغیر کسی فائنینشیل سٹریس کے اپنے اپنے گھروں کو باعزت ودا ہو سکے، اس لیے یہ سمو لگن یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور شرکت کرتے ہیں اس پرمسرت موقع پر۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے اس سٹیج کو جو ہے سجایا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ جو ہے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، یہاں پہ جب علماء کرام آئیں گے تو کس طرح سے ایک پراپر سیکوینس کے ساتھ ارینجمنٹ کی گئی ہے، اور یہاں پہ پبلک کے بیٹھنے کا بھی جو ہے ارینجمنٹ کیا گیا ہے، یعنی ایک پراپر آرگنائز وے میں اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مسلم عباس صاحب، جو کہ مین آرگنائزر ہے اس سمو لگن ایونٹ کے۔ آئیے ایک مختصر سا انٹرویو لیتے ہیں ان کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہے آن دی بہاف آف دا کمیونٹی کہ آپ نے ایک بہترین انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے کہ قوم کے نوجوانوں کی جو بچے بچیاں ہیں ان کی شادیاں کروانے کے لیے واقعاً خدا آپ کو اس کی جزا دے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے اس انیشیٹو کو سٹارٹ کیا، اس کا آغاز کیا، کیا چیز تھی جس نے آپ کو اس چیز کے لیے انسپائر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ ایک شعر سے شروع کرتا ہوں اپنی بات کو کہ میں کچھ بھی نہیں مگر یہ شرف ہے، میں کچھ بھی نہیں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے مولا کا میری طرف ہے۔ تو یہ میرا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، یہ ائمہ اطہار کا جناب سیدہ کی عطا ہے اور ان کی مہربانی لطف و کرم ہے کہ ایسے کام کر سکتے ہیں۔ یہ میں کیونکہ یہاں پر کافی سوشل ایکٹیویٹیز میں ہوں، ایجوکیشن وغیرہ میں ہم ہیلپ کرتے ہیں، تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کچھ ایجوکیشنل کام کرتے ہیں تو سوشل کام میں کافی دوسری ریکویسٹ آتی ہے، کافی چیزوں میڈیکل میں، کافی چیزوں میں۔ تو شادی میں بھی، شادی بیاہ کے لیے بھی جو ہے ہم کو اس طرح کی ریکویسٹ آتی تھی کہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہیلپ چاہیے آپ کی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہیلپ کرنی ہے اور بیچارے کسی ضرورت مند کو جانا ہے، یہاں وہاں بھاگنا ہے، 4-5 جگہ جانا پڑتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کیوں نہ ایک جگہ ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر اس کو کسی کا جانا ہی نہیں پڑے اور ایک ہی جگہ پر اس کا اہتمام ہو جائے۔ تو بس ذہن میں یہی چیز آئی، اور آنے کے بعد ہم کچھ دوست ہیں، ہماری ایک ٹیم ہے، ہم لوگوں نے اس میں میرا ساتھ دیا انہوں نے، اور یہ ہم نے شروع کیا کام کو۔ پچھلے مئی میں ہم نے ایک ٹرائل بیس پہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے 5 نکاح جو ہے وہ یہاں پر کروائے تھے، اسی جگہ پر۔ اس کے بعد ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تھا یہاں پر، یہ آج کی ڈیٹ کے لیے 14 تاریخ کے لیے، تو اس میں تمام کوششوں کے بعد الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں پر ایک 9 جوڑوں کو، یعنی کہ 18 فیملی کو ہم نے اکٹھا کیا ہے یہاں پر، اور ان کا یہاں پر نکاح ہم انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہے جو ایونٹ آپ کو بتایا ہے۔ تو بس اس طرح سے، اور کوئی اس سے مزید کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، بس اللہ کی مہربانی ہے، اللہ امام کا کرم ہے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اسے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ واقعاً ایک بہترین عمل ہے، نیک کام ہے۔ آپ رسول اللہ کی سنت کو آپ ریوائیو کر رہے ہو، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اس سمو لگن، اس ایونٹ کے لیے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہر نیک کام کے لیے، یہ سمو لگن کی بات نہیں، اجتماعی شادی نہیں، ہر نیک کام کے لیے مشکلات تو آتی ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو یو پی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہم اس طرح کے ایونٹ جو ہے ہمارے یہاں کم ہوتے ہیں۔ وہ ایک چیلنج تھا کہ لوگوں کا ایکسیپٹ کرنا، کہ بھائی ایکسیپٹ کریں کس صورت سے، مگر الحمدللہ کہ یہ ہو گیا، اور ہماری کوششیں تھی، اور لوگوں نے اس میں اپنا انٹرسٹ بھی دکھایا، آئے لوگ، جڑتے گئے۔ پچھلے میں نے سے بتایا کہ پچھلی بار ہم نے 5 کیا، اب 9 ہو گئے، تو یہ سیکنڈ ایونٹ ہمارا دوسرا دور ہے۔ پچھلے اپریل میں 5 کیا، اس بار 9 ہو گئے۔ بس میں ایک میسیج یہ دے دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اجتماعی شادی وغیرہ ہے، اس میں کوئی بے شرم کی اور کوئی مطلب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سنتی عمل ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو کرنا چاہیے، اور آسان عمل ہے، بالکل آسان۔ مذہب میں شادی نکاح جو ہے سب سے آسان عمل ہے، ہم نے اس دور میں جو ہے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اور مالی حالات سے انسان دوچار ہوتا ہے، بیچارہ غریب آدمی بھی شادی کے لیے قرض لیتا ہے، پھر کچھ کرتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، اور بلا وجہ کی مطلب مشکلات کو فیس کر کے اور قرض لے کے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے، خالی میں نہیں، ممبئی میں مضافات میں دوسرے علاقے بھی ہیں، تو وہاں بھی لوگوں کو کرنا چاہیے۔
اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے قوم کا پیسہ بھی بچتا ہے اور ایک جگہ ہم ایسا لگتا ہے کہ متحد ہیں ہم لوگ ساتھ میں. ایک اچھا پروگرام ہو سکتا ہے, کرنا چاہیے. اور باقی کوئی مشکلات تو کوئی دوسری اس میں سمجھ میں نہیں آتی اس کے علاوہ. بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے سر. نفیس صاحب اگر ہو تو اسٹیج پہ تشریف لائیں. اللہ نفیس سید صاحب. واللہ واسع علیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناکحوا وتناسلوا تکسدوا فإنی اباہی بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسيف. وقال أيضا النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان موكلك على الصداق المعلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبلت النکاح لمعکلی علی الصداق المعلوم. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا. اے میرے معبود اس نکاح کی برکت سے زوجین کے دلوں میں الفت و محبت قرار فرما. اے میرے معبود زوجین کی برکت سے انہیں اولاد صالح و نرینہ عطا فرما. اے میرے معبود ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. دو شادیاں ہوئی اور اگر اسی طرح سے مومن کا تعاون رہا تو انشاءاللہ ہر سال اس سے بہتر شادیاں ہوں گی. صرف آپ تعاون کرتے رہیں, آتے رہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نکاح ہو رہا ہے اور کتنے بہترین انداز میں یہ ہے اس نکاح کو منعقد کیا گیا ہے. ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ آرگنائزرز خاص کر کے جناب مسلم عباس صاحب کو جو ہے مزید توفیقات عنایت فرمائے اور اسی کے ساتھ جو زوجین ہے جو دلہا دلہن ہے ان میں مزید پیار محبت اور رفقت عطا کرے. بس یہی ہماری دعا ہے. مولانا صاحب سب سے پہلے تو ہم 13 رجب کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے اور اسی کے ساتھ یہ جو سمو لگن کا جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ایسے پروگرام اور منعقد کیے جانے چاہیے یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات اور ہوں تاکہ ہماری قوم کے بچے اور بچیاں. ایک بہت بڑا زندگی کا اسٹیپ ہوتا ہے کہ شادی کرنا اور آج ماں باپ کے لیے ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ارینجمنٹ کرنا, کیسے پیسہ لانا. اور یہ بہترین ایک ماحول, تمام مومنین یہاں پر جمائیں, لوگ آئیں, جتنے زیادہ مومنین آئیں گے دعا کریں گے اور ایک بہترین راستہ آپ کے لیے فراہم ہو جائے گا کہ کچھ آپ کو کرنا نہیں ہے, بس تشریف لے آئیے. بہترین طریقے سے آپ کی بچی یا بچے کی شادی ہو رہی ہے اور بہت اہم ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, معاشرے کو پاک دامن بنانا ہے تو اس کو مشن بنا کر چلانا ہوگا. اور آگا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج یہاں پہ 9 کپلز کی جو ہے ایک اس سمو لگن میں شادی ہوئی ہے. بہت سارے نوجوان ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس چینل کو دیکھ رہے ہیں, تو اس چینل کے ذریعے وہ کپلز جن کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں شادی کی امید میں ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں فائنینشیل برڈن یا فیملی پریشر, ایسے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں, تو لیکن وہ شادی کرنے سے آپ کہہ سکتے ہیں ذرا ڈرتے ہیں کہ کیا ہم اس اہم ذمہ داری کو نبھا پائیں گے بھی یا نہیں. تو آپ ہمارے چینل کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہو گے؟ عرض کروں کہ بعض روایات میں ہمارے یہاں ہے کہ اگر تم فائنینشیل چیز سے وہ دو چار ہو اور ڈر رہے ہو کہ میں شادی کروں گا تو کیا ہو جائے گا, تو روایت میں کہ اگر کوئی مال کی وجہ سے شادی کو ڈیلے کر رہا ہے تو اللہ سے سوء ظن رکھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم اس حلقہ ازدواج میں آؤ, میں تمہارے رزق میں برکت دوں گا. لہٰذا معاشرے میں صرف کمانا زیادہ نہیں ہے, اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے اور بہترین راستہ ایک معاشرے کو پاک رکھنے کا وہ یہی شادی اور عقد ازدواج ہے. اور نوجوان اگر اپنے گھر میں ایک گھر بسانا خود ایک بہت بڑا ہنر ہے اور اس گھر کی اپنی برکتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے محبوب چیز وہ گھر ہے جہاں شادی ہو. لہٰذا یہ بہترین موقع ہے. الحمدللہ آپ کا چینل بھی خدمت کر رہا ہے,
ہم خدا سے دعا گو ہیں کسی چینل کی برکت سے بعض نوجوان جو ہمارے اس پیغام کو سن رہے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مالی اعتبار سے زیادہ فکر مند نہ ہو. خود ہماری شادیاں سادگی سے بھی ہو سکتی ہیں اور اس طرح کے پروگراموں میں بھی ہو سکتی ہیں. حضرت علی و جناب زہرا سلام اللہ علیہما کی شادی کو اگر آپ ملاحظہ کریے تو حضرت کی ایک زرہ جو مولا نے بیچی اس سے مہر بھی ادا ہو گیا اور ولیمہ بھی دے دیا گیا. بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ نے ہمارے ینگسٹرز کو گائیڈ کیا اور انوائٹ کیا اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہم بھی شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ چینل ون کو دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. خدا حافظ. لا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من أترته. أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنعام أن أغناهم بالحلال عن الحرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. جو حضرات کھڑے ہیں اگر وہ کرسیوں کو بیٹھ جائے تو اچھا ہے. میری تقریر بہت لمبی نہیں ہوگی, آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين. قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. خداوند عالم صاحبان ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرو, نکاح کرو. یعنی لڑکوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ماں باپ کی اور قوم کی ذمہ داری کی شادی کا انتظام کرے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. خدا حکم دے رہا ہے لوگوں کو کہ تم پر واجب ہے, ضروری ہے کہ اپنے کنوارے لڑکوں کو جن کی شادی نہیں ان کی شادی کا انتظام کرو, اپنے بچوں کی اور اپنے بچیوں کی. اور آج کل جو تصور شادی کی راہ میں ہے کہ لڑکا کچھ کمانے لگے, اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو ہم شادی کریں. قرآن کریم اس غلط تصور کا انکار کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اِن یکونوا فقراء, اگر یہ لڑکے لڑکی غریب ہیں تو یغنہم اللہ من فضلہ, تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی و بے نیاز کر دے گا. یعنی خداوند عالم فقیری اور تنگ دستی کو شادی کی راہ میں رکاوٹ تسلیم نہیں کرتا. اور بہت سے ایسے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ شادی سے پہلے ان کی روزی روٹی بہت مختصر تھی اور شادی کے بعد نئے دروازے کھل گئے. کتنے لوگ ایسے ملیں گے اگر مشاہدہ کریں کہ شادی سے پہلے ان کی آمدنی کتنی تھی اور شادی کے بعد کیا ہوا, گھر لیا, مکان لیا. یہ ساری برکتیں شادی کے بعد ہوئیں. کیوں؟ خدا نے یہ وعدہ کیا یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. لذا اس سلسلے میں ساری قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رسم و رواج کو پامال کرتے ہوئے
شادیوں کا انتظام کریں. جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو برکتیں بڑھ جاتی ہیں. خدا بند عالم شادی کے بعد 2 رکعت نماز کا ثواب بڑھا کر کے 70 رکعت نماز کا ثواب کر دیتا ہے. شادی کے بعد انسان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. گناہیں بخش دی جاتی ہیں. روایت میں جب شادی کرنے کے بعد دولہا دلہن اپنی رات گزارنے کے بعد صبح غسل کرتے ہیں تو بدن سے جتنے قطرے گرتے ہیں خدا اتنی گناہوں کو معاف کرتا ہے. شادی کی رات گزارنے کے بعد جب صبح غسل کرتے ہیں تو بدن سے جتنے قطرے گرتے ہیں ایک ایک قطرے کے بدلے خدا کے گناہ کو معاف کرتا ہے. تو جب گناہیں معاف ہوتی ہیں تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں, ایمان محفوظ ہوتا ہے, عمل اچھا لگتا ہے اور خدا رسول کو یہ باتیں پسند ہیں. لہذا اگر ہم مل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور جھوٹے رسم و رواج سے الگ ہٹ کر کے آپ ایک خاندان آباد کر رہے ہیں, آپ زمین کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں, آپ خدا رسول کی خوشنودی فراہم کر رہے ہیں, آپ ایک گھر بسا رہے ہیں, اور یہ وہ مارد ہے جہاں انسان کو دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے. لیکن مجھے زیادہ تقریر نہیں کرنی ہے, یہ تو مسلم صاحب کا اصرار ہے. میں ان تمام جوڑوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں میری آواز جو رہی میں خالی ایک جملہ کہہ کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں. کامیاب شادی کے خالی 2 گن ہیں. اگر یہ 2 گن آپ سیکھ لیں گے تو آپ کی شادی ہمیشہ کامیاب رہے گی, کبھی بھی آپ کی شادی میں تلخی نہیں آئے گی. ایک گن ہے ایکسپیکٹیشن لیس, دوسرا گن ہے فلیکسیبلٹی مور. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے مزاج میں ہیں, لچک زیادہ توقعات کم. اگر ایک دوسرے سے آپ کے ایکسپیکٹیشن کم ہے, صبح کا ناشتہ نہیں ملا تو دوپہر کی جو فلیکسیبلٹی وہ شام تک ٹھیک ہو جانا چاہیے. شام کو ناراض ہوئے, صبح تک خوش ہو گئے. تو اگر یہ لچک ہے تو کبھی بھی تعلقات میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. یہ لچک اگر آپ رکھیں گے اور اپنی ایکسپیکٹیشن کو لیس رکھیں گے, آپ غور کریں, اگر آپ کو صبح کا ناشتہ نہیں ملا اور آپ نے تعلقات خراب کر لیجئے تو 200 روپے کے ناشتے کی اہمیت ہے تعلقات کے خراب ہونے کی. آپ یہ ناشتہ تو بازار میں بھی جا کے کر سکتے ہیں, اس کا الٹرنیٹ موجود ہے, لیکن گھر والے کا الٹرنیٹ تو موجود نہیں ہے نا. تو جس کا الٹرنیٹ موجود ہے اس کی خاطر اس کو ناراض کرنا جس کا الٹرنیٹ موجود نہیں, عقل کی بات ہے. آپ کا ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور اس کو آپ نے حسنی قبول کو کر لیا تو دوسرے دن آپ کو وقت پر ناشتہ مل جائے گا, اور اگر آپ نے اس کو ایشو بنا دیا تو رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا. اگر آپ اس کو ایشو بنائیں گے تو رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا. وہ کہے گا کہ میری ذمہ داری کھانا پکا کے تم کے کھلاؤ, خود لے کے آنا, اپنے کام بھی کھائیں گے. تو یہ 2 چیزیں آپ دونوں اپنے ذہن میں باندھ لیں, ایکسپیکٹیشن لیس, فلیکسیبلٹی مور. اگر یہ آپ کی زندگی میں رہے گا تو آپ کی زندگی ہمیشہ خوش رہے گی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. اس شادی کو آپ کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ قرار دے, ایمان کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دے, آپ کے رزق میں اضافہ کرے, آپ کی اولاد کو طیب و طاہر کرے, اور ہمیشہ آپ کی زندگی اہل بیت کے سائے میں پرسکون گزرے, اور ہر قدم پر اپنے امام کی خوشنودی کی نظر رکھیں, اور خدا سے دعا کرے خدا آپ کو جو نسل عطا کرے وہ امام زمان کے خدمت گزاروں کے لائق ہو,
اور ان سب امام کی خدمت گزاروں میں شامل ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں نکاح خوانی ہو رہی ہے اس سمو لگن کی، لیکن آپ جانتے ہو کہ کیوں کسی نکاح خوانی میں کھایا جانے والا کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ شادی میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ یہ سمو لگن میں ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ، تاکہ کمیونٹی پاس آ سکے، اس لیے یہ منعقد کیا گیا ہے کہ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی فائنینشیل سٹرین کے جو ہے کپلز، بچے بچیاں، قوم کی جو ہے یہ بڑے آرام سے شادیاں کر سکے۔ اسی کے ساتھ میں ہوں سید عطا عباس، کیمرہ مین سمیر کے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون۔